اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر رحم کرنے والا ہے۔ ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والے عذاب مانگا جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے، جس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو سیڑھیوں والا ہے، فرشتے اور روح القدس اس کی طرف چڑھتے ہیں ایسے دن کے اندر کہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ بس آپ بہترین صبر کیجئے، یقیناً وہ اس کو بعید سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کو قریب سمجھ رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ معارج ہے۔ معارج اس کا معنی ہوتا ہے سیڑھیاں۔ گویا اس صورت میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ معارج والی، یعنی آسمان، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اس طرح سے تو یہ معارج کا تو چونکہ اس میں تذکرہ ہے تو اس اعتبار سے اس صورت کا نام ہی سورہ معارج رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے والی صورت سورہ حاقہ، اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے عذاب کو ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس طرح عذاب دیں گے، زنجیروں میں ان کو جھکڑ لیں گے اور اس طرح مجرمین کو عذاب دیا جائے گا، کافروں کو عذاب دیا جائے گا، تو عذاب کا تذکرہ تھا۔ اب اس صورت کے اندر ان کافروں کے کرتوت کا تذکرہ ہے کہ ان کے کرتوت کیسے ہیں، پھر عذاب دینا ہی پڑے۔ اور ان کے کرتوت میں سے ایک کام جو اس صورت کا شان نزول بھی ہے وہ یہ ہے کہ کافروں میں سے بعض نے یہ سوال کیا کہ اگر اے اللہ، بلکہ جرأت کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہم پر برسا دے۔ کہتے ہیں نا کہ جس کی پھوٹی ہوتی ہے قسمت یا جو الٹے راستے پر چلتا ہے پھر اس کو الٹا ہی سوچتا ہے۔ تو ان کافروں کو بھی ہدایت مانگتے ہیں کہ اگر سچا ہے تو اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے، لیکن ہدایت کا سوال نہیں کیا بلکہ ہم پر پتھر برسا دے آسمان سے۔ ان میں سے خاص طور پر روایتوں میں نضر ابن حارث ایک کافر ہے، اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے خاص طور پر اس طرح کہا تھا کہ عذاب تو پھر وہ عذاب ہم پر بھیج دیجیے، یعنی آسمان سے پتھر برسا دے اور یہ اس طرح کا عذاب ہم پر ہو جاوے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر اس کو ٹھکانے لگوا دیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی۔ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی زمین کے ذریعے سے عذاب دلواتے ہیں، کبھی آسمانوں کے ذریعے سے، آسمان سے بارش کی شکل میں، کبھی مچھروں کی شکل میں، طرح طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ پرندوں کی شکل میں بھی جو جھنڈ کے جھنڈ آئے اور پورے لشکر کو تباہ کر دیا، مچھر آئے پورے لشکر کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب دینا چاہتے ہیں تو طرح طرح ہر مخلوق کے ذریعے سے دے سکتے ہیں، لیکن کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی ان کو پٹوا کر عذاب دیتے ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر میں بڑے بڑے کافروں کو اسی طرح مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی سزا دلوائی گئی اور واصل جہنم ہوئے۔
تو یہ بھی اسی طرح سے ہوا. تو اس نے سأل سائل بعذاب واقع کہ مانگنے والے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب مانگا جو کافرین پر واقع ہونے والا ہے. یعنی کافروں پر تو یوں بھی مانگے کہ نہ مانگے عذاب ہونے ہی والا ہے, لیکن وہ جلدی کر کے سوال کرنے لگا. دیکھیے سوال دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو معلومات کے لیے اور تحقیق کے لیے سوال کیا جاتا ہے کہ عذاب کے بارے میں پوچھا کہ عذاب کیسا ہے, کیا ہے, اور ڈرتے ہوئے تحقیق کے لیے پوچھا جاتا ہے, وہ الگ چیز ہے. اور ایک سوال ہوتا ہے مطالبہ کرنے کے لیے, درخواست کرنے کے لیے. کسی سے درخواست کرتے ہیں, طلب کرتے ہیں, مانگتے ہیں تو اس کو بھی سوال کہتے ہیں. فقیر مانگتا ہے تو اس کو بھی سوال کہا جاتا ہے. اور ایک مفتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں تحقیق کے لیے مسئلہ تو اس کو بھی سوال کہا جاتا ہے. تو الگ الگ ہوتا ہے. عربی زبان میں جب تحقیق کے لیے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ان کے ذریعے سے کہ ان فلا سأل ان فلا, فلا چیز کے بارے میں سوال کیا. اور جب تحقیق کے لیے نہیں بلکہ مطالبہ کے لیے تو با استعمال کیا جاتا ہے. چنانچہ یہاں پر بھی سأل سائل بعذاب واقع, واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں انہوں نے اس کا مطالبہ کیا کہ اللہ بھیج دے ہم پر عذاب. للکافرین, جو کافرین پر واقع ہونے والا ہے, واقع للکافرین, کافرین پر واقع ہونے والا ہے. لیس لہ دافع, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے, اور عذاب تو کافروں کو پہنچ کر رہے گا. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب تو وقت مقررہ جب آئے گا تو اس وقت ان پر پہنچ کر رہے گا. ہاں, ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے لیے ایک مہلت رکھی ہے, ڈیل رکھی ہے. تو اس ڈیل میں وہ آگے چڑھتے جاتے ہیں اور وہ اپنی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے. تو یہاں پر ان کو تھوڑی مہلت مل جانا, یہاں ترقی کر جانا, یہ کوئی بھائی ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, نہیں, یہ چھوڑنے کی کوئی علامت نہیں ہے. عذاب کافروں کے لیے, للکافرین, کافرین کے لیے واقع ہونے ہی والا ہے. اور پھر جب عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو کوئی دفع نہیں کر سکتا, کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا, کوئی اس سے بچا نہیں سکتا. دوسری بیماری ہو جائے, یہ ہو جائے, اس کا علاج وغیرہ ہو سکتا ہے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے تو اس وقت تعویذات بھی کام نہیں کرتے, علاج بھی کام نہیں کرتا, کوئی چیز کام نہیں. بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کی جائے, اور جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی اٹھا سکتے ہیں. اور آخرت میں جو عذاب ہوگا اس سے تو چھٹکارے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. خصوصاً کافروں کے لیے تو ان کے لیے تو کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا. من اللہ ذی المعارج, یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے, معارج والا ہے. معارج کی ایک تفسیر کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بلندیوں والے ہیں. سیڑھی ہوتی ہے نا, پہلے قدمچے پر پاؤں رکھتے ہیں, پھر اوپر, تو آہستہ آہستہ سیڑھی کے ذریعے آدمی اوپر چڑھتا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی بلند 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 بلند, یعنی کوئی انتہا ہی نہیں ہے, اتنی بلند ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جس کو دوسری صورت میں تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک میں بھی یہی میں نے وہاں پر بتلایا تھا سورہ ملک کے شروع میں کہ تبارک یعنی ایسی بلندی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں, چڑھتے ہی جاؤ, چڑھتے ہی جاؤ, چڑھتے ہی جاؤ. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلندی بھی بے انتہا ہے. اسی لیے جب اللہ والے بھی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے اعلیٰ ہے, اور ان انبیاء میں ان کے سردار پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اتنی عبادت فرماتے تھے, پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رحم آ جاتا ہے, پوچھتے ہیں اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہے, یہ سب کیوں مشقت؟ پھر کہا کہ میں اپنے رب کا مقرب بندہ کیوں نہ بنوں,
اور مقرب اور قریب، یعنی اور بلندی والا ہے، وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اس کی بلندی کو، اس لیے ہر آدمی محتاج، چڑھتا جائے چڑھتا۔ اسی لیے اولیاء اللہ کی جو ولایت کا مقام ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے۔ جتنی ترقی کرتے جاؤ، جتنی ترقی کرتے جاؤ، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتے جائیں گے، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوافل کے ذریعے قریب ہوتے جائیں گے، اتنے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، اور فرائض سے زیادہ کوئی قربت حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، سب سے پہلے فرائض، لیکن اس کے بعد پھر نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلندیوں والی ہے۔ ایک تفسیر کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ذی المعارج، بلندیوں والے، یعنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند، صفات کے اعتبار سے بھی بلند، ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند ہی بلند ہے۔ اور ایک تفسیر کی گئی ہے ذی المعارج، یعنی آسمانوں والا، گویا پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند آسمانوں کا مالک ہے۔ ان سیڑھیوں سے مراد، سیڑھیوں والا تو سیڑھی سے مراد آسمانوں کی سیڑھی ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، پھر عرش معلی، اور پھر گویا سب سے اوپر جگتا ہاں، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود، اوپر بھی موجود، ہر جگہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود، لیکن بلندی میں جب بلندی کی انتہا وہاں بھی اللہ رب العالمین کی ذات موجود۔ تو یہ بلندی کی انتہا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو اس لیے فرمایا ذی المعارج، یعنی آسمانوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ ملائکہ اور روح قدس اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ ملائکہ یعنی فرشتے، تمام فرشتے، اور روح اس سے مراد روح القدس یعنی جبریل امین، گویا سارے فرشتے تو آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، لیکن روح القدس یعنی خصوصاً جبریل امین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، تو یہ بلندی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تو ایک تفسیر ہوئی۔ ایک تفسیر کے مطابق والروح سے مراد نیک مومنین کی روح ہے، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو لے کر، ملک الموت اس کی روح کو نکالتے ہیں اور لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جب نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے مرحبا بک، آؤ تمہیں مرحبا، خوش آمدید، آ جاؤ۔ تو اس طرح سے ان کے لیے مرحبا ہوتا ہے اور یہ روح ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے۔ اور اگر کافر کی روح ہوتی ہے، برا ہوتا ہے، گنہگار، تو دروازے نہیں کھلتے ہیں، اسفل السافلین میں اس کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے، اعلیٰ علیین تک وہ نہیں پہنچ پاتی۔ جو بلند مقام جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہے، نیکوکار ہے اور اللہ والے ہیں، تو ان کی روحیں وہاں تک چلی جاتی ہے۔ تو گویا اس سے یہ کہ روحیں بھی، فرشتے بھی اس کی طرف چڑھتے ہیں اور روحیں بھی اس کی طرف چڑھتی ہے، اور چڑھے گی بھی اس دن کے اندر کہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس سے مراد مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا ایک دن اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ 50,000 سال گزرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک دن اتنا بڑا ہوگا۔ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر ہے کہ 1,000 سال کے برابر۔ اب ظاہر میں دونوں میں ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس دن کی مقدار 1,000 سال کے برابر، اور یہاں پر تو ذکر فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر۔ تو دیکھیے دونوں میں کوئی ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ انسانوں کے درجات کے اعتبار سے یہ مقدار بڑھتی جائے گی اور گھٹتی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1000 سال کے برابر دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 کی کیا بات کرتے ہو، 50,000 سال کے برابر. تو فرمایا کہ یہ تو کہا کہ وہ تو کافروں کے لیے ہے، مومنین کے لیے اتنا دن ہوگا جیسے کہ ایک نماز کا وقت، یعنی مومن کے لیے مختصر ہو جائے گا. اور اسی کی توضیح میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب آدمی خوشی کے موقع پر ہوتا ہے نا تو وہ وقت نکل جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے گھومنے کے لیے یا پکنک میں جاتے ہیں اور اپنی پسندیدہ جگہ ہے کہ جہاں سے آنے کا دل نہیں چاہتا، ارے یار 20 دن کے لیے گئے تھے کب پورے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا، ایسا آدھے دن میں واپس آ گئے. کہتے ہیں لگتا ہے نا، یا گھومنے پورے دن اگر کہیں گھومنے پھرنے گئے، ارے یار 1 گھنٹے جیسا لگا ہم کو تو یہ فوراً ٹائمر چلا گیا، ابھی تو یہ دیکھنا رہ گیا نا، وہ دیکھنا رہ گیا نا، یہ رہ گیا نا، ہوتا ہے نا. تو یہ مختصر لگتا ہے. اور جب کبھی مصیبت آ جاتی ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے، یا یہ کہ ابھی اتنے بجے پھانسی دی جائے گی، اب وہ کب ہوگا، یا اتنے بجے تمہارا فیصلہ ہوگا، یا تو پھانسی یا چھوٹ جاؤ گے، کب ہو وقت، کیا ہوگا، کب وقت بھی نہیں جائے گا. تو جب پریشانی آ جاتی ہے یا مصیبت آ جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے یا ایسی پریشانیاں کہ 3 گھنٹے بعد آپ کو تھوڑا سکون ملے گا، 3 گھنٹے تک تو برداشت کرنا پڑے گا. 3 گھنٹے کب نکلے، اب وہ 3 گھنٹے 3000 سال کے برابر لگتے ہیں، نکلتے ہی نہیں ہیں کہ اب یہ کب نکلے. پہلے زمانے میں آپریشن وغیرہ کرتے تھے تو وہ ٹانکے جب کھینچتے تھے اور ہوش میں انسان آتا تھا تو فوراً کہ ابھی کوئی دوائی نہیں دے سکتے، تو وہ چیختا رہو، وہ کھینچتے ہیں ٹانکے، یہ پریشانی ہوتی ہے. تو نرس وغیرہ آئے تو جاوے تو ہاں تھوڑی دیر تو ہوگا، تھوڑی دیر تو ہوگا، لیکن وہ تھوڑی دیر نکلتی نہیں ہے. کیوں؟ پریشانی کا جب وقت ہوتا ہے تو وہ جلدی سے نہیں نکلتا، اور سکون کا وقت ہوتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے. تو مومنین سکون میں ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے اور اطمینان کے ساتھ ہوں گے. تو ان کے لیے تو وہ دن قیامت کا اتنا چھوٹا ہو جائے گا گویا کہ ایک نماز کا وقت. اور جو سخت عذاب کا مطالبہ کرنے والے اور مسلمانوں کو ستانے والے، پریشان کرنے والے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے والے، دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، تو ان کے لیے 50,000 سال کے برابر ہو جائے گا. اور بیچ بیچ کے کافر بیچارے سیدھے سادے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے 1000 سال کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی تو عذاب میں ہوں گے لیکن ان کو سخت عذاب ہوگا، اس لیے ان کے لیے اور زیادہ بڑا ہو جائے گا. اور ان کو کم عذاب ہوگا تو اس لیے ان کے لیے کم ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے گویا درجات کے اعتبار سے یہ فرق واقع ہوگا، لہذا کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ وقت ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوگا. اسی طرح سے ایک توضیح یہ بھی کی گئی ہے کہ جس میں 1000 سال کے برابر جو وقت بیان فرمایا ہے کہ 1000 سال کے برابر، تو وہ دنیاوی حساب سے ہے، یعنی فرشتے جو چڑھتے ہیں وہ دنیاوی ایام کے اعتبار سے. قیامت کا دن تو 50,000 سال کے برابر، لیکن یہ دنیاوی دنوں کے اعتبار سے جو فرشتے اوپر جاتے ہیں آتے ہیں، گویا یہاں سے فرشتوں کے اوپر جانے کا جو وقت ہے، فرشتے یہاں سے آسمانوں پر جاتے ہیں تو ایک زمین سے یہاں سے آسمان تک، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے. فرشتے جاتے ہیں آتے ہیں تو گویا 500 سال کا جانے کا وقت، 500 سال کا آنے کا وقت. فرشتے تو فوراً پہنچ جاتے ہیں، لیکن انسان اگر چل کے جاوے تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے میں 500 سال لگ جاوے. اتنی طویل مسافت ہے، لیکن ہوائی جہاز میں فٹافٹ پہنچ جاتے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو قوت اور پر دیے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اس سے بھی جلدی مسافت قطع کر دیتے ہیں اور فوراً پہنچ کے فوراً آ جاتے ہیں. لیکن اس کی مقدار اگر دنیاوی حساب لگایا جائے، انسان جو چل کر جاتا ہے اس اعتبار سے، تو 500 سال کی مسافت، تو گویا 500 سال جانے کے، 500 سال آنے کے، تو اس اعتبار سے 1000 سال ہو گئے. اور قیامت کا دن یہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو یہ گویا
چونکہ وہ مشکل دن ہوگا تو اس اعتبار سے وہ پریشانی والا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اللہ سبحانہ و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نبی جی آپ صبر سے کام لیجیے، ان کو بولنے دیجیے عذاب کا مطالبہ، کا عذاب ہم پر بھیج دو، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب کیوں نہیں لاتے؟ آپ کہتے ہو عذاب آئے گا تو بھیج دو ابھی نبی عذاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ نبی جی آپ صبر کیجئے، وقت مقررہ پر ضرور آئے گا ان پر عذاب۔ انہم یرونہ بعیدا، وہ اس کو دور سمجھتے ہیں، یعنی بعید الوقوع، یعنی عذاب آ ہی نہیں سکتا ایسا سمجھتے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو بالکل نزدیک سمجھتے ہیں، یعنی بالکل اب بھی عذاب بھیجنا ہو تو اب بھی بھیج دے، لیکن ایک مدت تک ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ایک مدت تک انہیں چھوٹ دی جا رہی ہے، وقت آئے گا تو فوراً ہم عذاب بھیج دیں گے، اس لیے آپ صبر سے کام لیجئے۔ اب اس کے بعد پھر آگے بتلایا گیا کہ وہ قیامت کا دن جس دن ان پر عذاب آئے گا وہ دن کتنا خطرناک ہوگا، اس وقت آسمان کی کیا حالت ہوگی، پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی۔ تو یہ قیامت کا منظر آگے ذکر فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے آگے والی آیات میں، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل ہم یعنی آئندہ اتوار کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔